مشکات کی شرح مرقات المفاتیح کے اندر، اور وہی حاشیہ مشکات کے نسخے میں بھی موجود ہے، وہاں پر صحابہ کا دفاع کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے مناقب صحابہ کے عنوان سے اور دیگر محدثین نے مناقب صحابہ کے عنوان سے ابواب قائم کر کے صحابہ کا دفاع کیا ہے۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے صحابہ اکرام کا دفاع تحریر کی تقریر کی شکل میں کیا ہے۔ جناب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تحفہ اثنا عشری لکھ کر صحابہ کا دفاع کیا ہے۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمہ اللہ نے رد الرفضہ لکھ کر صحابہ کا دفاع کیا ہے۔ فقیہ وقت ابو حنیفہ وقت فقیہ النفس مفتی رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ نے جناب اپنے فتاوی میں صحابہ کا دفاع کیا ہے۔ مفتی محمود رحمہ اللہ کا دفاع فتاوی مفتی محمود میں موجود ہے۔ مفتی محمد حسن گنگوئی رحمہ اللہ کا دفاع فتاوی محمودیہ کے اندر موجود ہے۔ جناب شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا دفاع ازالۃ الخفاء کے اندر موجود ہے۔ تمام بزرگ صحابہ کا دفاع کرتے چلے آ رہے ہیں۔ علامہ دوست محمد قریشی رحمہ اللہ نے صحابہ کا دفاع کیا ہے۔ عبدالشکور لکھنوی فاروقی رحمہ اللہ نے صحابہ کا دفاع اپنے انداز میں کیا ہے، تحریک چلا کر بھی کیا ہے۔ یہ طویل فہرست ہے، یہ سارے صحابہ کا دفاع کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن پھر وقت نے ایک وقت دیکھا ہے، پھر سورج نے ایک منظر دیکھا ہے، پھر تاریخ کا ایک صفحہ پلٹا ہے، پھر تاریخ کے اندر ایک باب رقم ہونے چلا ہے، جس باب کی ابتدا امیر عظیمت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمہ اللہ نے کی ہے کہ آؤ ہم بھی صحابہ کا دفاع کرنے چلے ہیں۔ یہ دفاع پچھلے دفاع سے مختلف انداز کا تھا۔ اس دفاع کا طرز پہلے دفاع کسی طرز سے ہٹ کر تھا۔ پہلے لوگ صحابہ کا دفاع کرتے تھے کہ صحابہ کٹہرے میں کھڑے ہوتے تھے، لوگ صحابہ پر اعتراض کرتے تھے، علماء دین صحابہ کا دفاع کر کے اعتراضات کا جواب دیا کرتے تھے۔ لیکن پھر تاریخ کا نیا باب شروع ہوا ہے، امیر عظیمت دفاع کے لیے پھر میدان میں نکلے ہیں۔ پھر مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمہ اللہ نے دفاع کا علم ہاتھ میں لیا ہے۔ جب وہ دفاع کا علم لے کر ہاتھ میں نکلے ہیں، انہوں نے کہا طرز یہ نہیں ہوگا، طریقہ یہ نہیں ہوگا، انداز یہ نہیں ہوگا، اب انداز بدلا جائے گا۔ دنیا کا کوئی لال، مائی کا کوئی لال، دنیا کا کوئی شخص صحابہ کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کر سکتا ہے۔ صحابہ تو خدا کا انتخاب ہیں، صحابہ نبی کی تربیت ہیں، صحابہ رب کا انتخاب ہیں، صحابہ نبی کی محنت ہے، صحابہ نبی کے مومن، نبی کے کلمہ پڑھانے والے ہیں، نبی نے جن کو کلمہ پڑھایا ہے، صحابہ نبی سے کلمہ پڑھنے والے ہیں، صحابہ نبی سے نماز پڑھنے والے ہیں، نبی سے قرآن پڑھنے والے ہیں، نبی سے تربیت پانے والے ہیں۔ صحابہ کو اگر کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے مطلب خدا کے انتخاب پر اعتراض آئے گا، نبی کی تربیت پر اعتراض آئے گا۔ نہ خدا کے انتخاب پر اعتراض ہو سکتا ہے، نہ نبی کی تربیت پر اعتراض ہو سکتا ہے۔ اس لیے صحابہ کٹہرے میں نہیں کھڑے ہوں گے۔ امیر عظیمت نے طرز یہ اختیار کیا ہے، ارے صحابہ کو کٹہرے سے باہر نکالو، جو صحابہ پر اعتراض کرنے والا ہے وہ کٹہرے میں کھڑا ہو جائے اور ثابت کرے کہ وہ مومن ہے یا نہیں ہے، مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے یا کفر کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ جو صحابہ پر اعتراض کرے گا نہ ہم اسے مسلمان مانتے ہیں نہ ہم اس کو مومن مانتے ہیں۔ تو جب یہ طرز اختیار کیا گیا تو یہ حقیقی دفاع تھا، اور میں نے عرض کیا کہ جب دفاع پہ نکلو تو جان دینی پڑتی ہے۔ بھائی جب دفاع پہ نکلو تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ جان دینی پڑتی ہے۔ پھر نکلے یہ اور پھر انہیں اپنی جان صحابہ کے کھاتے لگوا دی ہے۔ یہ امیر عظیمت ہیں، گھر کی دہلیز کے اوپر اپنا سینہ چھلنی کروایا اور گھر کی دہلیز کے اوپر ہی تڑپ کر امی عائشہ کی عفت کے اوپر جان دے دی ہے۔ لیکن ہمیں اس کے اوپر افسوس نہیں ہے، اس بات پر افسوس نہیں ہے کہ امیر عظیمت شہید ہو گئے ہیں۔ جدائی کا دکھ تو ہر کسی کو ہوتا ہے، جدائی کا غم ہونا تو فطری بات ہے۔ امیر عظیمت جیسا نہ ان سے پہلے کوئی آیا ہے نہ ان کے بعد کوئی آیا ہے، مسندیں خالی پڑی ہیں۔ دکھ ہونا تو اپنی جگہ ہے، ارے امیر عظیمت کے بعد اسار القاسمی گئے ہیں، دکھ ہونا اپنی جگہ ہے۔ ضیاء الرحمان فاروقی گئے ہیں،
دکھ اپنی جگہ ہے، مولانا اعظم طارق گئے ہیں، دکھ اپنی جگہ ہے، علامہ علی شیر حیدری گئے ہیں، دل کا غم اپنی جگہ ہے، 14,000 صحابہ گئے ہیں، 14,000 صحابہ کے ورکر گئے ہیں، دکھ اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں افسوس بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ جانا تو انہوں نے ویسے بھی تھا، جانا تو ہم نے ویسے بھی ہے۔ ارے موت ناز کرے گی اگر صحابہ کے کھاتے لگ کر جائیں گے تو۔ اس لیے جب امیر عظیمت گئے ہیں تو شیخ حذیفی کہتے ہیں کہ آج پاکستان میں کون شہید ہوا؟ جی حق نواز شہید ہوا۔ آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ کہا میں نے منظر یہ دیکھا ہے کہ دربار رسالت ہے، ایک نوجوان آتا ہے اور سینہ اس کا خون سے آلودہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی دستربندی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گرہ لگاتے ہیں، دوسری ابو بکر لگاتے ہیں، تیسری عمر لگاتے ہیں، چوتھی عثمان لگاتے ہیں، پانچویں علی المرتضیٰ لگاتے ہیں۔ پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے ایک گرہ میری نام کی بھی لگا دیجئے۔ امیر عظیمت پوچھتے ہیں آقا یہ کس کی آواز ہے؟ کہا دنیا میں جس کو تم تڑپ تڑپ کے کہتا تھا امی 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 عائشہ، یہ اس عائشہ کی آواز ہے۔ اگر امیر عظیمت جائیں اور نبی علیہ السلام سے لے کر خلفائے راشدین اور اماں عائشہ ان کی دستاربندی کر دیں تو ہمیں شہادت پر افسوس نہیں ہے، ہمیں شہادت کے اوپر ناز ہے۔ یہ مفتی زین العابدین ہیں، منتیں کرتے ہیں کہ بچوں جنازہ پڑھانے دو ضیاء الرحمن فاروقی کا۔ کہا آپ تبلیغی جماعت کے بزرگ ہیں، آپ جنازہ کیوں پڑھانے آئے ہیں؟ آپ تو عوامی اجتماعات میں آتے نہیں ہیں۔ کا منظر کچھ یوں دیکھا ہے کہ یہ دربار رسالت ہے، ایک طرف صدیق خلیفۃ الرسول اللہ ہے اور دوسری طرف ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ہاتھوں میں پھولوں کے ہار ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا آپ کو نہیں پتا، صرف ہم دونوں نہیں، اندر سارے صحابہ کی جماعت اپنے آقا کے ساتھ انتظار کر رہی ہے۔ کس کا انتظار کر رہی ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا، تمہارے شہر سمندری کا نوجوان ضیاء الرحمن فاروقی ناموس صحابہ پر جان قربان کرنے چلا آ رہا ہے۔ اے ضیاء الرحمن فاروقی کا استقبال اگر صدیق اکبر کریں، ابراہیم خلیل اللہ کریں، ناموس سرکار دو عالم کریں، سارے صحابہ کریں، شہادت پہ دکھ تو ہے لیکن افسوس ہم کو نہیں ہے۔ یہ اعظم طارق جا رہے ہیں اور اما عائشہ پیر عزیز الرحمن ہزاروی کے خواب میں آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے اعظم طارق کو لینے آئی ہوں۔ حضرت پیر صاحب کال کرتے ہیں، کہا کہ اعظم طارق میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ اما عائشہ آتی ہیں، کہتی اپنے بیٹے کو لینے آئی ہوں۔ اعظم طارق کہتے ہیں پیر جی آپ نے یہ خواب ایک دن دیکھا ہے، میں 7 دنوں سے دیکھتا چلا رہا ہوں کہ روزانہ اما عائشہ آتی ہیں، کہتی بیٹا تھک چکے ہو اب آؤ میں تم کو لینے چلے آئی ہوں۔ اعظم طارق کی جدائی کا دکھ اپنے والد کی جدائی کے دکھ سے زیادہ ہے۔ اعظم طارق سے محبت اپنے والد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، دکھ زیادہ ہے، غم زیادہ ہے، غم گہرا ہے، لیکن خدا کی قسم افسوس نہیں ہے اگر اعظم طارق کا استقبال کرنے کے لیے ماں عائشہ آئے تو۔ اس لیے ہم جو دفاع کر رہے ہیں یہ معمولی نہیں ہے، یہ عظمت والا راستہ ہے۔ جان تو گھر میں بستر پر بھی جانی ہے، ارے اس راستے پر چلی جائے تو صحابہ کا استقبال ملتا ہے، صحابہ کی رضا ملتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے دستربندی ملتی ہے۔ تو پھر آپ بتائیے یہ دفاع ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ تو دفاع عثمان غنی، پہلا عنوان کا پہلا لفظ تھا دفاع۔ آگے آتے حضرت عثمان غنی پر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی فضیلت دیکھیں تو بے شمار ہے، بلکہ یہ تو وہ فضیلتیں بھی رکھتے ہیں جو صحابہ میں سے کسی کو نہیں ملی ہیں، بلکہ یہ تو وہ فضیلت بھی رکھتے ہیں جو پوری امت میں کسی کو نہیں ملی ہیں۔ پوری امت میں عثمان دنیا کا واحد وہ شخص ہے کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ ایسے لوگ تو ہیں کہ ہاں نبی کے گھر میں دولہا بن کر گئے ہوں تو ایک ہی مرتبہ دولہا بن کر گئے ہوں۔ حضرت عمر بن عاص نبی کے گھر دولہا بن کر گئے ہیں، اس لیے میرے سر کا تاج ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نبی آخر الزمان کے گھر میں
दूल्हा बन कर गए हैं, सर का ताज हैं, दिल का करार हैं, ईमान का महवर और मैार हैं। लेकिन कुर्बान जाइए ना हज़रत उस्मान गनी पर कि हज़रत उस्मान गनी नबी के घर दूल्हा बनने जा रहे हैं तो एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा चलते जा रहे हैं, और एक बेटी के बाद दूसरी बेटी वही ससुर दिया करता है कि जिसके दामाद ने अपने ससुर के दिल को ठंडा करके रख दिया। ये हज़रत उस्मान गनी है। आका ने फरमाया ये जन्नत में मेरा रफीक है। फरमाया माज़र्रा उस्मान मामिल बादल यौम, आज के बाद उस्मान को उसका कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये हज़रत उस्मान हैं, अब सजदे में रो रो करके रहे हैं, अल्लाह में उस्मान से राज़ी हो चुका, आप उस्मान से भी राज़ी हो जाएं। ये हज़रत उस्मान है कि खबर फैलती है कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाथ पर बैठ करो, ये अल्लाह के रसूल का हाथ है और किसास की बैत दी जा रही है। 1400 सहाबा का हाथ इसके ऊपर आ जाता है। अल्लाह फरमाते हैं लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा, ये दरख्त के नीचे जो बैयत कर रहे हैं अल्लाह इनसे राज़ी हो चुका है। उस्मान से भी अल्लाह राज़ी, उस्मान की वजह से अल्लाह 1400 सहाबा से राज़ी हो गया। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरा हाथ है, ये 1400 सहाबा का हाथ है। आका ने कहा उस्मान तो नहीं है लेकिन ये हाथ मेरा है, मैं उसको उस्मान का हाथ करार देता हूँ। ये भी बैत के अंदर शामिल हो गया है। नीचे नबी का हाथ है, ऊपर 1400 सहाबा का हाथ है, उसके ऊपर नबी का हाथ उस्मान का हाथ करार देकर रख दिया गया है। अल्लाह ने कहा ये इतने मुबारक हाथ हैं कि यदुल्लाह अलल जमा, इस जमात के ऊपर अल्लाह भी अपना हाथ रखता है। ये हज़रत उस्मान गनी ज़िन्नुरैन कहलाते हैं, ज़ुल हिजरतैन कहलाते हैं, नबी के दोहरे दामाद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खिलाफत की बशारत भी दी है, शहादत की बशारत भी दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना इनका एहतराम करते हैं, फरमाया कि इससे तो आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं, आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। उस्मान कितने हया वाले हैं, इतने हया वाले हैं, फरमाते हैं कि मैं बैतुल खला और गुसल खाने की चार दीवारी के अंदर भी अपने कपड़े नहीं उतारता, बेलिबास होकर गुसल नहीं करता, इतने हया वाले हैं। एक मर्तबा फरमाने लगे ये मेरा दायां हाथ है, इस दाएं हाथ से मैंने नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत की है, और जब से बैत की है तब से इस हाथ को मैंने किसी नजिस जगह नहीं लगाया है, किसी गंदी जगह पर नहीं लगाया है। इस हाथ का मैं इतना एहतराम करता हूँ, इस हाथ की भी इतनी हया करता हूँ। इस उस्मान की अजमत को मैं क्या कहूँ कि ये बैत रिज़वान में नहीं है लेकिन बैत रिज़वान में शामिल कर दिया गया है। ये जंगे बदर पे नहीं है लेकिन जंगे बदर में शामिल समझा गया है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला के बारे में यासीन कादरी नामी शख्स ने ग़ज़वा उहद के उन्वान पर एक गुस्ताखी की है, और इसके अलावा भी मिर्ज़ा इंजीनियर गामदी, शेख मोहम्मद साहिल अदीन, ये मुसलमानों का लिबादा ओढ़ने वाले दुश्मनाने सहाबा एतराज़ात करते हैं। बहुत सारी बातें की जाती हैं, तीन बड़ी बातें उनमें से हैं। कोई भी आदमी तहकीक करेगा तो इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि वो सब झूठ, दजल और फरेब के ऊपर मबनी है। बड़ी बड़ी तो तीन बातें की जाती हैं। कहा जाता है कि हज़रत उस्मान ग़ज़वा बदर में शरीक नहीं थे, ये बात कहकर वो झूठ और दजल का सहारा लेकर हमारी नस्ल नौ को ख़राब करना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों इसकी हकीकत को समझिए। हज़रत उस्मान के निकाह में हज़रत रुक़ैया हैं, नबी की जो बेटी हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस्मान मेरी बेटी बीमार है, तुम इनकी इयादत करो। इनकी इयादत करने की वजह से अगर तुम ग़ज़वा बदर में ना गए तब भी तुम बदर वालों में शामिल समझे जाओगे। नबी अलैहिस्सलाम की बेटी के तीमारदारी के लिए नबी के हुक्म पर हज़रत उस्मान घर में रहे और बदर में तशरीफ़ न लेकर गए। उनकी तीमारदारी की हज़रत नबी अलैहिस्सलाम फतह याब होकर आए।
ادھر حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، ان کو قبر کی پاتال میں اتار دیا گیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بدر کے مال غنیمت میں سے جتنا حصہ مجاہدین کو جاتا تھا اتنا ہی حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو دیا ہے۔ بتاؤ نبی علیہ السلام نے بدر کے مال غنیمت میں عثمان کو شامل کر کے عثمان کو بدر کا شریک بنایا کہ نہیں بنایا ہے؟ اور ہم تکابر کے کرنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن تم کہتے ہو علی 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 علی، اگرچہ ہمارے ہیں لیکن تم کہتے ہو حضرت علی علی، تو جناب فہمائش پھر ہم بھی کر دیتے ہیں کہ حضرت عثمان بدر میں نہیں گئے۔ تیرا اعتراض کے لیے منہ کھل گیا ہے تو آؤ پھر یہاں پر بھی اعتراض کر، یہاں بھی منہ کھول، یہاں بھی زبان درازی کر کہ یہ غزوہ تبوک ہے، اور غزوہ تبوک میں نبی کے حکم پر حضرت علی بھی غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے ہیں۔ اگر نبی کے حکم کو ماننا حضرت علی کے لیے ضروری تھا غزوہ تبوک میں کے وقت میں، تو حضرت عثمان کے لیے بدر میں شریک ہونے سے زیادہ لازم اور ضروری تھا کہ نبی کے حکم مان کر گھر کے اندر رہیں۔ اس لیے بولو ہم آج کے بعد یہ اعتراض نہیں سنیں گے۔ اور دوسری بات جو ان ظالموں نے بھی کہی، کہنے لگے کہ یہ احد کے موقع پر یہ پیچھے کو چلے آئے تھے۔ بھائی پیچھے کو چلے آئے تھے، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اللہ نے کہا یہ پیچھے کو چلے آئے ہیں، لیکن آگے اللہ نے جو کہا وہ تمہیں سمجھ نہیں آتا، وہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ کہتے ہیں مجھے اپنے اللہ ہونے کی قسم ہے میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اچھا اللہ نے کہا میں نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ معاف کر دیا ہے۔